کسان نے جھپٹ کر بندوق اٹھا لی اور چاروں ڈاکوؤں پر تان لی۔ کھوٹا آنا ایک بار پھر ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور اپنی دونوں لاتیں اس نے ڈاکوؤں کے سردار کے منہ پر جما دی۔ وہ ایک کونے میں جا گرا۔ ایک ڈاکو نے آواز لگائی، بھاگو، اور وہ سب بھاگ نکلے۔ کسان نے اطمینان کا سانس لیا اور زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے بچوں کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ کھوٹا آنا باپ کی طرف دیکھ کر کہا، ابا ہم ریزگار ہی سہی لیکن بہت کام کی ریزگاری ہیں۔ کسان بولا، بچوں اب سو جاؤ، لیکن تمہارے لیے ایک خبر ہے، خیر وہ صبح سناؤں گا۔ تینوں آنے ضد کرنے لگے، نہیں نہیں، وہ کیا خبر ہے، ابھی سنائیں۔ کسان نے جواب دیا، بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ اس کی 3 شہزادیوں کے لیے اچھے اور بہادر شوہر چاہیے۔ وہاں بڑے زبردست مقابلے ہوں گے، تم لوگ بھی جا کر قسمت آزمائی کرو۔ تم تینوں نے الٹے سیدھے کام سیکھ رکھے ہیں، ممکن ہے کوئی بات بن جائے۔ تینوں بھائی بڑے خوش ہو کر کہنے لگے، ہم لوگ صبح ہوتے ہی روانہ ہو جائیں گے۔ کھوٹا آنا بولا، ہو سکتا ہے وہ تینوں شہزادیاں ہمارے نصیب میں ہی لکھی ہوں۔ کسان ہنستے ہوئے جواب دیا، اگر ایسا ہو گیا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کروں گا۔ گھر صبح ہوتے ہی تینوں نے سفر کے لیے سامان باندھا اور شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب منزلیں طے کرتے ہوئے وہ شہر میں داخل ہوئے تو لوگ انہیں دیکھ کر ہنسنے لگے اور آپس میں باتیں کرنے لگے، یہ تو شاید جوکر ہی ہیں جو شاہی محل میں مسخرے بنانے آئے ہیں۔ وہ سب بے نیاز چلتے رہے۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو بادشاہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا، تم تینوں مل کر لڑو گے یا ایک ایک کر کے؟ دو آنا نے جواب دیا، جہاں پناہ ہم تو مقابلے میں شریک ہونے آئے ہیں، جیسے آپ کی مرضی۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں پتہ ہے بڑے بڑے شہزادے اور سورماں ان مقابلوں میں حصہ لیں گے، تم ان سے بھلا کیسے مقابلہ کرو گے؟ کھوٹا آنا بولا، آپ ہمارا قد پر نہ جائیں گے، مقابلے میں ہم سب کچھ دیکھ لیں گے۔ بادشاہ نے کہا، کل صبح شاہی میدان میں آ جانا، اب جا کے آرام کرو۔ دوسرے دن میدان میں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، چاروں طرف لوگ بھرے ہوئے تھے، کئی نامی پہلوان، تیر انداز اور تلوار باز وہاں موجود تھے۔ پڑوس کے ملکوں کے شہزادے بھی آئے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تیر اندازوں کا مقابلہ ہوا۔ یہ مقابلہ دو آنے نے جیت لیا۔ پہلوانی اور زور مائی کے مقابلوں میں جب کھوٹا آنا میدان میں اترا تو چاروں طرف لوگ ہنسنے لگے۔ کئی شہ زور اور پہلوان اس کے مقابلے پر آئے، مگر کھوٹا آنا کی لاتوں نے سب کے منہ توڑ کر رکھ دیے۔ بادشاہ سلامت بھی ہنستے ہنستے بے حال ہو گئے۔ اب بادشاہ نے اٹھ کر اعلان کیا کہ ایک انوکھا کھیل ہوگا، ہم کچھ جانور چھوڑیں گے اور امیدوار ان سے لڑنا ہوگا۔ اگر وہ جانوروں کو مار ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تو شہزادیوں کی شادی انہی بہادروں سے کی جائے گی۔ میدان خالی کر کے سپاہیوں نے پنجرے کھول دیے۔ ان جانوروں میں بھیڑیے، کتے، رچھ اور خوفناک بڑے بڑے بندر شامل تھے۔ یہ دیکھتے ہی تمام امیدوار میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب میدان میں اترنے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ آنا، دو آنا اور کھوٹا آنا میدان میں اترے اور چاروں طرف سے جانور کی طرف دوڑے۔ جیسے ہی جانور ان کے قریب آئے، آنا نے شیر کی گرجدار آواز نکالی، جانور ٹھٹک گئے اور ڈر کے پیچھے ہٹنے لگے۔ دو آنا نے تیر کمان نکالی اور اپنی بے مثال مہارت سے کئی خوفناک جانوروں کو نشانہ بنایا۔ کھوٹا آنا اچھل اچھل کر دو لاتیاں چلاتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میدان میں جانوروں کی لاشیں بکھری پڑی تھی۔ بادشاہ نے تینوں بونوں کی جیت کا اعلان کیا اور تینوں کے ساتھ تینوں شہزادیوں کا نکاح کر دیا۔ پھر شاہی پالکی میں سے تینوں شہزادیاں باہر نکلی۔ حسن اتفاق کے یہ تینوں بھی بونی تھی۔ بادشاہ نے آنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تو یہ خود چاہتا تھا کہ آپ کامیاب رہیں، کیونکہ ان کی چھوٹی چھوٹی گڑیوں جیسی شہزادیوں کے لیے آپ تینوں سے اچھا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے دن بادشاہ نے شادی کی دعوت کا اعلان کر دیا اور تینوں بھائیوں نے فوراً سپاہی بھیج کر اپنے ابا کو یعنی دینو کسان اور اپنی ماں کو بلا بھیجا۔ دینو کسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے اللہ سے معافی مانگی اور دل سے تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز پر شکر ادا کرنا چاہیے اور کبھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارا ساتھ دیں۔ ملتے ہیں اب نیو کہانی میں، ہمیں دیجیے اجازت۔ آپ کا پیارا بھائی محمد عثمان بلال۔ اللہ حافظ۔